بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو رمضان المبارک کی مبارک راتوں کے اندر ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ ابھرتا ہے، اور ہر سال یہ مسئلہ جو ہے زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اپنے رمضان کے قیمتی اوقات کو اس بحث کے اندر لگا دیتے ہیں اور باضابطہ ایک مشن کے طور پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے اس کو بڑی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ہم نے اپنے نظریات کا تابع بنا دیا تو گویا کہ ہم نے اس کو ایک صحیح راستہ دکھا دیا، اور اس کو جو ہے ہم نے بڑی نیکی پر ڈال دیا، اور ہم نے بڑی نیکی کا کام کیا، اس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک فروعی مسئلہ ہے اور فروعی مسئلے کے اندر ہر زمانے کے اندر اختلافات ہوتے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں فروعی مسئلوں کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے، اور فروعی مسئلوں میں اختلاف کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ایسا اختلاف تو رحمت بتایا گیا۔ اختلاف امتی رحمتن کے الفاظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو یہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو ہر زمانے کے اندر فروعی اختلافات رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں بھی صحابہ میں آپس میں فروعی اختلافات ہوتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا کسی کو اپنے نظریات کا تابع بنانے پر یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو صحیح راستہ دکھا دیا، یا ہم ان کو صحیح راستے پر لے کر آئے، یا نیکی کا راستہ ہم نے دکھا دیا۔ اس طرح کی بات کوئی نہیں سوچتا تھا، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو ایک فروعی مسئلہ ہے، اور وہ فروعی مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ جو لوگ 8 رکعت کے قائل ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تراویح میں صرف 8 رکعت پڑھنا ہی ثابت ہے، تو وہ لوگ ہتھیار لے کر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت ہی عہد صحابہ اور عہد نبوی سے ثابت ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے۔ اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے، اگر کوئی آدمی اس طرح سمجھتا ہے تو مطلب اس کا عقیدہ جو ہے بگڑ گیا، یا وہ آدمی جو ہے شرک کے کام پہ لگ گیا، یا پھر وہ آدمی جو ہے شرکیہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھنا، اور یہ سمجھ کر جو ہے اس کے پیچھے لگ جانا، اور اس کو جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھنے سے روکنا، اور باضابطہ مشن کے طور پر یہ کام کرنا، اور اس بندے کو جو ہے اس بات کا قائل کرانا کہ 20 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے، 8 رکعت پڑھنا ہی ثابت ہے۔ پھر جب وہ اس بات کا قائل ہو جائے کہ ہاں 8 رکعت ہی پڑھنا ہے، 20 رکعت پڑھنا نہیں ہے، جب وہ اس بات کا قائل ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم نے جو ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دیا، اور ایک نیکی کا کام ہم نے کیا ہے۔ اس طرح سے سمجھنا یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ دونوں مسئلے ہیں، 20 رکعت کا بھی مسئلہ ہے، 8 رکعت کا بھی مسئلہ ہے۔ جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہے، جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہے، سب کے پاس اپنے دلائل ہیں۔
اب ان دلائل کے درمیان میں حق ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو ان دلائل میں کون حق ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو چیز سمجھتے ہیں ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 20 رکعت پڑھنے والے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ 8 رکعت پڑھنے والے ہیں تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور 20 رکعت پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھنے والے غلط کام کر رہے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بحث و مباحثے کے اندر جو ہے دونوں فریق اپنے اپنے دلائل ذکر کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے دلائل کی ترجیح کو بیان کرتا ہے۔ یہ بات اچھی ہے کہ دلائل کی ترجیح کو بیان کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دلائل کی ترجیح کو بیان کر دیا تو آپ حق پہ ہو گئے اور دوسرا آدمی باطل کا ہو گیا۔ ہمارے مجتہدین اکرام، جو مجتہدین فقہاء اکرام گزرے ہیں، ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی مسئلے کے اندر اجتہاد کرتے تھے تو اجتہاد کرنے کے بعد میں جب ان کو ایک بات سمجھ میں آتی تھی تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اجتہاد کیا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری بات صحیح ہے لیکن یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ بات غلط ہے لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی بات ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اسلاف کا طرز عمل تو یہ رہا ہے کہ اپنی بات کو صحیح سمجھتے تھے لیکن یہ بھی سمجھتے تھے کہ میری بات صحیح ہے لیکن غلط بھی ہو سکتی ہے، اور سامنے والے کی بات غلط ہے لیکن صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنی بات کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میری بات ہی 100% صحیح ہے اور سامنے والے کی بات 100% غلط ہے۔ اس طرح کی بات ہمارے اسلاف نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ میری بات صحیح ہے لیکن میری بات غلط ہو سکتی ہے، اور سامنے والے کی بات غلط ہے لیکن اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے، اور اتحاد کی فضا بنتی ہے، اور موافقت کی فضا بنتی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک مسئلے کو لے کر، تراویح کا مسئلہ ہے، وہ بھی سنت نماز کا مسئلہ ہے، اور سنت نماز کے مسئلے کو 20 اور 8 رکعت تراویح کے مسئلے کو لے کر ہم اتنا جھگڑتے ہیں، اور آپس میں جو ہے بحث و مباحثے کے میدان سنوارے جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے اپنے اوقات کو ضائع کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی ساعتیں اتنی قیمتی ساعتیں ہیں اور اتنی مبارک اوقات ہے، یہ مبارک اوقات کو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم تلاوت قرآن کے اندر ان اوقات کو صرف کرتے، ذکر و اذکار کے اندر ہم ان اوقات کو صرف کرتے، اللہ کو راضی کرنے میں ہم اپنے اوقات کو صرف کرتے، اور جو ہے اللہ سے لو لگانے میں اور اللہ سے تعلق بنانے میں اور نفل نمازوں کے اندر جو ہے ہم اپنے اوقات کو لگاتے۔ یہ ہونے کے بجائے ہم اپنے اوقات کو جو ہے تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت، اس بحث و مباحثے کے اندر ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ امت کے لیے بہت بڑے افسوس کا سامان ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کی عمریں اس چیز کے اندر ضائع ہو رہی ہیں، اوقات ضائع ہو رہے ہیں، رمضان المبارک کے قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وقت کس چیز کے اندر لگنا چاہیے اور کہاں پر ہمارا وقت لگ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ جو آدمی 8 رکعت پڑھ رہا ہے وہ 8 رکعت پڑھے، جو آدمی 20 پڑھ رہا ہے وہ 20 پڑھے۔ اب یہ ہے کہ حق کون تھا، 20 پڑھنے والا حق پر تھا یا جو ہے 8 پڑھنے والا حق پر تھا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، اور ہم جو ہے اس کے فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ عبادت تو اللہ کی ہے۔ 8 پڑھنے والا بھی عبادت اللہ کی کر رہا ہے، 20 پڑھنے والا بھی عبادت اللہ کی کر رہا ہے۔
جب دونوں عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی عبادت قبول کر لیں اور کر لیں گے انشاءاللہ، امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی عبادت کو قبول کریں گے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی عبادت کو قبول کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو جھگڑ کے اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ کتنی حماقت کی بات ہے اور بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے اچھے کاموں میں ہم اپنے اوقات کو لگائیں، اور صحت مند کاموں کے اندر جو ہے ہم اپنے اوقات کو لگا کر اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ قیامت کے دن انہی لمحوں پر ہم کو افسوس ہوگا اگر یہ لمحے اس طرح سے گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔